بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1957 ہے اور آج ہم سورہ محمد کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کرتے ہیں، آیت نمبر 22 اور 23، 22 and 23۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فہل پھر تحقیق، تم سے توقع ہے، ان اگر تولیتم تم حکمران بن جاؤ، ان تفسدو کہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں، وتقطعوا اور تم کاٹ ڈالو ارحامکم اپنی رشتہ داریاں، اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ کہ لعنہم اللہ لعنت کی ہے اللہ نے ان پر، فاصمہم پھر اس نے انہیں بہرا کر دیا، واعمی اور اس نے اندھی کر دی ابصارہم ان کی آنکھیں۔ ترجمہ یوں ہے، پھر اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے، یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے۔ دوسری بات یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے خونی رشتے کاٹ لو۔ تیسری بات، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ چوتھی بات، چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی گئی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں منافقوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ احکام کے نازل ہونے سے پہلے تو یہ منافقین تمنائیں کرتے ہیں کہ احکامات نازل ہوں، لیکن جب وہ نازل ہوتے ہیں احکامات تو انہیں وہ بات گراں گزرتی ہے، بوجھ سا محسوس ہوتا ہے اور ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ ان آیتوں میں بھی انہیں منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے منافقو، اگر تم اس حکم جہاد سے منہ موڑو گے اور قرآن مجید کے احکامات میں فرق کرنے لگو گے، اس طرح کہ اپنی پسند کے ہوں تو قبول کرو ورنہ نہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے پیٹ پھیرو گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ تم پھر سے زمین میں کفر کر کے فساد بچانے لگ جاؤ، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ، زمین میں خون بہانے لگ جاؤ اور اپنے جو خونی رشتے ہیں ان سب کو توڑ کر وہی اپنی پرانی جاہلیت والی رسمیں اپنا لو، اس لیے کہ جہاد کے ذریعے سے انصاف اور امن و امان کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو اس کے نتیجے میں وہی ساری برائیاں پھر سے جنم لیں گی جو جاہلیت کے زمانے میں تھیں۔ تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا، یعنی جہاد کا انکار کرے گا، زمین میں فساد و خون بہائے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا اور خونی رشتوں کو توڑے گا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، انہیں بہرا اور اندھا کر دیا ہے کہ اب کوئی حق کی بات نہ تو ان کے کانوں تک پہنچتی ہے اور نہ ہی انہیں کچھ دکھائی دیتا ہے، وہ حق سے معروم ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا اور اس پر ملنے والی سزا کے بارے میں بتلایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں فساد مچانے، خون بہانے، امن کو برباد کرنے کو سب سے بڑا گناہ شمار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت کا بھنور کہ جس میں گرنے کے بعد نکلنے کی امید نہیں ہے، وہ ناحق خون کرنا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خونی رشتوں کو توڑنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کے توڑنے والا جنت میں ہی نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت قاطع الغرض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کے کرنے والوں کے حق میں فرمایا کہ ان کی سماعت اور بصارت نکال دے گا، یعنی ان گناہوں کے کرنے والا ان گناہوں کا کرنے والا حق سے دور ہوتا چلا جائے گا اور اسے حق کی کوئی بات سنائی نہ دے گی اور نہ ہی دکھائی دے گی، یعنی اس سے حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اس سے چھین لی جائے گی، اور جس سے یہ صلاحیت چھن گئی وہ برباد اور ہلاک ہو گیا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم اس ایمان خراب کرنے والی ان چیزوں سے بچ رہے ہیں؟ کیا ہم زمین میں فساد کے بجائے اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھا رہے ہیں اور صلہ رحمی کر رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، قابل مبارکباد عمل ہے، اور اگر نہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا اور سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا ہوگا اور اپنے آپ میں تبدیلی لانی پڑے گی کہ آخر
جو ایمان ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں یا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام فتنوں سے اور قطع رحمی سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.